الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وعترته وعشيرته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا حلالا تعففا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیز دوستو، آج کے جمعے کی گفتگو کا آغاز چوتھی صدی کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، سید العرفاء، امام الخدا، قدوۃ الصلحاء، نصر بن محمد بن ابراہیم فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے سے آغاز کرتے ہیں، اور ان کا یہ جملہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے اخذ کر کے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں ذکر کیا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا: من اراد ان یکون کسبہ طیبا فعلیہ ان یحفظ خمس شیئا. فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی کمائی اس کے لیے پاکیزہ ہو اور وہ برکات کا ذریعہ بنے، رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنے، وہ اپنی کمائی میں 5 چیزوں کا التزام کرے. دوبارہ یہی جملہ سنو. جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی کمائی پاکیزہ ہو جائے اور وہ برکتوں کا ذریعہ ہو، رحمتوں کا ذریعہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی کمائی میں 5 چیزوں کو لازم پکڑے. نمبر 1، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کمائی کی وجہ سے اللہ کے کسی فرض میں تاخیر نہ ہونے دے، کوئی نقص نہ آنے دے، پہلی بات. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کمائی کو مخلوق خدا کی ایذاء کا ذریعہ نہ بننے دے. دوسری، مخلوق خدا کی ایذاء تکلیف کا ذریعہ نہ بننے دے. اور تیسرے نمبر پر اس کمائی کا مقصود اپنے اہل و عیال کی کفالت ہو، کوئی پیسہ جمع کرنا، کوئی خزانے بنانا، یہ اس کا مقصود نہ ہو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی ہمت سے زیادہ کوشش نہ کرنے والا ہو، یعنی اپنی ہمت سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے. یہ چوتھی چیز ہے. چوتھی چیز ہے اپنی ہمت سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت کے اندر نہ ڈالے. اور 5ویں چیز یہ ہے، اس روزی کو، اس کمائی کو من جانب اللہ سمجھے، یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. میں جو کام کر رہا ہوں یہ ایک ذریعہ ہے، سبب ہے. لو یہ 5 چیزیں ہیں. اب دیکھو میں نے بتا دی، آپ کے ذہن میں بیٹھی نہیں، مجھے پتہ ہے. اب میں بتا کے بات آگے چلا لوں، خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. سننے کا ثواب ملے گا، مجھے سنانے کا ثواب ملے گا. اب یہ بات ذہن میں اتر جائے، اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ دوبارہ ہم کہہ لیتے ہیں، سبارہ کہہ لیتے ہیں. جب تک آپ کے دماغ میں، دل کی گہرائیوں میں اترے نہیں اور اندر سے عمل کی جو ہے کھٹکنا شروع ہو جائے، اس وقت تک ہم اپنے سبق کے اس حصے سے آگے نہیں جائیں گے. آپ کو قبول ہے بھائی؟ سارے نہیں بولے گے، سارے بولو قبول ہے. چلو بھی دوبارہ کہہ لیتے ہیں. جو آدمی یہ چاہے
کہ اس کی کمائی اس پاکیزہ ہو جائے اور اس کی رحمت و برکتوں کا ذریعہ بنے، وہ 5 چیزیں اپنی کمائی میں پیدا کرے۔ دیکھو یہ سارے کمائی والے ہی بیٹھے ہیں، کوئی چھوٹی کمائی کوئی بڑی کمائی میں لگے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرض کمائی کی وجہ سے فرض میں تاخیر نہ ہو۔ ذہن میں رکھنا بھی، اب دوبارہ میں کہہ رہا ہوں پھر آپ نے کہنا دوبارہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کمائی کی وجہ سے فرض میں تاخیر نہ ہو، ایک، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کمائی کی یہ کمائی مخلوق خدا کی ایذا تکلیف کا ذریعہ نہ ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ مقصود اہل و عیال کی کفالت ہو، کوئی خزانے جمع کرنا نہ ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی ہمت سے زیادہ مشقت میں نہ پڑے، اپنی ہمت سے زیادہ مشقت میں نہ پڑے، اور پانچویں یہ ہے کہ اس روزی کو من جانب اللہ سمجھے، اور اس کسب کو، اس کمائی کو، اس عمل کو ذریعہ سمجھے اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اچھا بھی چلو بھی اب کہیں گے آپ بھائی نہیں حضرت اللہ ہی کام ہے۔ اچھا دوبارہ کہتے کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے 5 مرتبہ بھی 10 مرتبہ بھی کہنا پڑے گا، کوئی سکل نہیں ہوتا۔ اچھا میں اپنا ایک طریقہ بتاؤں، میں نے نا آپ ساتھ بات کرنی تھی، میں نے نا اس طرح ذہن میں بٹھائی، میں نے کہا یار انے بندے بیٹھے ہونے ہیں، انہیں جو گل کرنی ہے، پھر سارے نے میرے حال دیکھ رہے ہونا، میں ایک اثرات ہوتے ہیں نا آدمی پہ، تو میں کہ پہلو اپنا سبب پکا کرو پھر یہ اگے پکا ہونا نا۔ تو میں نے اس طرح کی، میں نے نا ذہن میں بٹھا لیا کہ 5 چیزیں ہیں، اس میں فرض، ایذا، کفالت، ہمت، من اللہ، بس اب 5 لفظ ذہن سے بٹھا لے، فرض، ایذا، کفالت، ہمت، من اللہ۔ دیکھو تو تھانوں آسان لگتا ہے تو بس پڑھے لکھے زیادہ ہوندے نا، وہ بندے کی نیانے والیاں گلاں چھٹ کے دئی جاندے۔ تو دوبارہ کہتا ہوں، یعنی پہلی فرض، وہ پورا جملہ پھر ذہن میں آ جائے گا جو میں نے کہا نا، جب فرض کہ فرض میں تاخیر نہ کرے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایذا یعنی مخلوق خدا کی ایذا کا ذریعہ نہ بنے، اور کفالت اہل و عیال کی کفالت مقصود ہو بس، اور اس کے بعد کیا تھا؟ ہمت کا مطلب ہمت سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، اور 5ویں نمبر پر کیا؟ من اللہ، کیا مطلب؟ یہ سمجھے کہ یہ روزی اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی آسانی ہوئی اس طرح آپ کو؟ اچھا دوبارہ کہتے ہیں، آپ میرے ساتھ کہو، جو ساتھی بالکل کہنے کے قائل نہیں وہ بھی کہو، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک جملہ ہے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری ایک رہنمائی فرمائی کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی کمائی پاکیزہ ہو جائے، راحت کا ذریعہ بنے، برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ بنے، اسے چاہیے کہ 5 چیزوں کا التزام کرے۔ کتنی چیزیں بھائی؟ سارے بولو کتنی بھائی؟ 5۔ نمبر 1، اب بولو، فرض میں تاخیر نہ کرے۔ وہ ٹھیک ہے، بات چل پڑی، فرض میں تاخیر نہ کرے۔ نمبر 2 بھائی، یہ کمائی مخلوق خدا کی ایذا کا، تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ نمبر 3 بھائی، چلو ہاں جی، کفالت یعنی کیا مطلب؟ اس کمائی سے مقصود اپنے اہل و عیال کی کفالت ہو، کوئی خزانے بنانا، جمع کرنا، کوئی ڈھیر لگانا یہ مقصود نہ ہو، تو اہل و عیال کی کفالت ہو، اس سے مقصود۔ اور 4تھے نمبر پر کیا بھائی؟ ہمت سے بڑھ کر مشقت میں نہ اپنے آپ کو ڈالے، ہمت سے بڑھ کر مشقت میں اپنے آپ کو۔ 5ویں نمبر پر بولو، کمائی کس کی طرف سے؟ یہ سمجھے کہ کمائی اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کام میں لگا ہوا ہوں، جس دفتر میں ہوں، جس فیکٹری میں ہوں، جس دکان میں ہوں، جس مل میں ہوں، یہ صرف اور صرف سبب ہے، ذریعہ ہے، یہاں روزی کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ آسمان سے اللہ مجھے روزی دے رہے، اپنے فضل سے دے رہے۔ ہجے نا کچا پکا سبق کا دوبارہ کہہ لیے ایک باری۔ نمبر 1 بھائی، سارے نہیں نا بول رہے، اس واسطے کچا پکا ہی لگی جاندہ، بولا بھی نمبر 1 کیا ہے؟ کمائی کی وجہ سے فرض میں تاخیر نہ ہو۔ فرض میں تاخیر، فرض میں کمی نہ۔ میں زیادہ لمبا اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ چھوٹی سی بات بھی قابو نہیں آئے گی، ایک لفظ بولتا ہوں کہ نمبر 1،
کمائی کی وجہ سے فرض میں تاخیر نہ ہو، اس کمائی کو مخلوق خدا کی ایذا تکلیف کا ذریعہ نہ بنائے، اور اس کمائی سے مقصود اہل و عیال کی کفالت ہو، اور نمبر 4 اپنی ہمت سے بڑھ کر اپنے آپ کو مشقت کے اندر نہ ڈالے، اور 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ یقین کرے کہ یہ کمائی اللہ کی طرف سے ہے، باقی ساری چیزیں سبب اور ذریعہ ہے۔ کہو گے بھی ایک مرتبہ؟ چلو کہو۔ نمبر 1 فرض میں، نمبر 2 بھائی بولو بھی بولو، یہ کمائی مخلوق خدا کی ایذا کا ذریعہ۔ نمبر 3 بھائی کمائی سے مقصود اہل و عیال کی کفالت ہو، بس۔ نمبر 4 بھائی چوتھے نمبر پر ہیں اپنی ہمت سے بڑھ کر اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے۔ نمبر 5 بھائی تقریباً ہو ہی گئی ذہن کے قریب، کہ جو ہو گئی ذہن کے قریب۔ چلو میں ایک مرتبہ اپنا سبق پکا کر لوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ میرا تو پکا ہو جائے نا، آپ کا بھی پکا ہو گیا۔ دیکھو میرے عزیزوں، میرے پیارو، کتنی خوبصورت رہنمائی، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ بلا مبالغہ کہہ رہے ہیں، وہ آج کمائیاں، وہ دولتیں جو انسان کی جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں، پریشانیوں کا سبب ہیں، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، اور گھروں میں جھگڑوں نے آماج گاہیں بنا لی ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، ان 5 باتوں پہ عمل ہوگا، یہ ساری دولت کی نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ اب دوبارہ میرے سے سن لو، دیکھو صحیح ہے، اگر کہیں اونچ نیچ ہو جائے اشارہ دینا، صحیح کر لیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا 5 چیزوں کو، شروع کے پہلے جملے سے کہیں کیا کہا؟ فرمایا جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی کمائی پاکیزہ ہو، یعنی اس کے لیے راحت کا سبب ہو، برکتوں کا سبب ہو، رحمتوں کے اترنے کا سبب ہو، فرمایا وہ 5 چیزوں کا التزام کرے۔ نمبر 1 اس کمائی کی وجہ سے فرض میں تاخیر نہ ہو۔ نمبر 2 یہ کمائی مخلوق خدا کی ایذا اور تکلیف کا ذریعہ نہ ہو۔ نمبر 3 یہ کمائی اس کے ذریعہ سے اپنے اہل و عیال کی کفالت مقصود ہو۔ نمبر 4 اپنے آپ کو اپنی ہمت سے زیادہ مشقت میں نہ ڈالے، اور نمبر 5 اس کمائی کو من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے سمجھے۔ کبھی ذہن میں بیٹھ گئی باتیں؟ اب اسی پہ تھوڑی تھوڑی بات کر لیتے ہیں، وقت پورا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ذہن کے اندر ایک بات بھی اترے گی۔ نمبر 1 پہلے نمبر پر کیا؟ فرض میں ایسا نہ ہو کمائی میں لگے ہوئے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں اٹھتی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے، 2 پڑھ لیں گے، 1 پڑھ لیں گے، ملا کے پڑھ لیں گے، گھر میں جا کے پڑھ لیں گے۔ یہ ساری فرض کی تاخیر اور فرض کی کمی ہے، کمائی کی وجہ سے۔ کمائی کی وجہ سے ہونا کیا چاہیے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو لے کے آتے ہیں، حضرت فقیہ امت ہیں، صاحب السواد والسواق، جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے، میں مدینے کے بازار میں آیا، دکانیں کھلی ہوئی تھی، سارے کام کاج میں لگے ہوئے تھے، اتنے میں بازار میں ہی کھڑا تھا، میرے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا اٹھی اور مسجد نبوی سے آواز آنی شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا ساری دکانیں بند ہونے لگیں، اور اذان سے پہلے آواز سنتے سنتے سب نے دکانیں بند کی اور فوراً مسجد کی طرف چل دیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کہا، ان لوگوں کے لیے اللہ کی ذات نے قرآن میں کہا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ہیں لوگ جن کو تجارتیں، خرید و فروخت کرنا اللہ کے ذکر نماز سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ یہ پہلی چیز ہے کمائی کو پاکیزہ بنانے کے لیے اور برکت لانے کے لیے۔ اب اس کو مفہوم مخالفت میں کہیں، سب سے پہلے جب کمائی میں بے برکتی اور نحوست آئے گی، اللہ کے فرض حکم کے چھوٹنے کی وجہ سے بے برکتیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ بے برکتیاں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے کسی فرض میں اس کمائی کی وجہ سے کمی نہ آئے، کوئی نقص نہ آئے، کوئی تاخیر نہ ہو۔ اورنگزیب عالمگیر کا نام آپ نے سنا ہے، اسی کو مدلل کر رہے ہیں۔ 11ویں صدی ہجری کے حکمرانوں میں مولیہ دور کا بہت نیک آدمی تھا، بہت ہی نیک آدمی۔ یہ بخارا، سمرقند، یہ ان سارے کے سارے علاقے، حتیٰ کہ برما تک اس مرد درویش کی حکومت تھی اس کی۔ اب اس کے بات کریں گے نا، اس کی ذات پہ بات لمبی ہو جائے گی، بات کہیں جو کہنے کی۔
ایک مرتبہ اس کی حکومت میں بغاوت کا سلسلہ کھڑا ہو گیا. وہ شیوا جی ایک ہندو ہوتا تھا, بڑی بغاوتیں اس نے کی. تو اس کے بغاوت کا جو سلسلہ شروع ہوا, اسی دورانیے میں سے پتہ چلا کہ باغی اس طرف ایک قلعے میں جمع ہیں. اس نے فوج کو ساتھ لیا, اس نے کہا چلو ان کا جا کے مقابلہ کرتے ہیں, اس بغاوت کو کچلتے ہیں. اب چلتے چلتے جب قلعے کے بالکل قرب و جوار کے اندر قریب پہنچے اور دور سے قلعے والے ان کو, یہ قلعے والوں کو, باغیوں کو دیکھنے لگے. ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا, اس سے نماز کا وقت ہوا تو اس نے فوراً اعلان کیا, سنو بھائی پہلے نماز پڑھیں گے بعد میں بغاوتیں دیکھیں گے. حالانکہ یہ موقع جنگی حالات کے پیش نظر اس وقت اس چیز کا نہیں ہے, لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ اس وقت اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کر دیا جائے. تو سب نے وضو کیا, خود مصلی پہ آگے کھڑا ہو گیا. یہ بادشاہ صاحب, عوام کتنی خوش قسمت تھی, اس قابل تھے حکمران. مصلی پہ آ کے کھڑا ہوا اور نماز پڑھانے لگا. اب ادھر سے سلام پھر رہا تھا, ادھر سے خالق کل کائنات نے باغیوں کے دل کے اندر بات ڈال کر ان کے دل بدلے. وہ آپس میں کہنے لگے جو اس حال میں اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑتا, اللہ اس کو کبھی کسی میدان میں اکیلا نہیں چھوڑے گا. اس لیے اس کا مقابلہ نہ کرو. بغیر مقابلے کے سارے شکست کھا چکے تھے. میرے عزیزوں, میرے پیاروں, کمائی کے مقابلے میں ترجیح اللہ کے حکم کو ہونی چاہیے, کمائی کو نہیں ہونی چاہیے. اقبال مرحوم کا بڑا عجیب جملہ ہے, اے طائر لاہوتی, لاہوت کہتے ہیں ہوا میں اڑنے والے پرندے کو. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اگر روزی کی وجہ سے انسان اللہ کو بھلا بیٹھا, نبی کو بھلا بیٹھا, تو اس سے تو مر جانا ہی بہتر ہے. اس سے تو مر جانا ہی بہتر ہے کہ اس نے روزی کی خاطر اپنے رب کو, خالق کو, رازق کو بھلا دیا. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. عجیب جملہ ہے, خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. رزق کا خیال ہے, رزاق کا کچھ خیال نہیں. بس رزق دیکھ رہے کہ پیسے آ رہے. ارے دینے والا ہاتھ بھی تو دیکھ, دینے والا کون ہے, یہ کون یہاں تک پہنچا رہا ہے. تو 5 چیزوں میں پہلی چیز ہوگی, آگے بھی چلنا ہے وقت زیادہ ہو جائے گا. پہلی چیز کیا بولو بھائی, فرض میں کمائی کی وجہ سے فرض میں تاخیر نہ ہو. چلو ابھی دوسری بات آپ بتاؤ کیا ہے, بولو بھی. اضافہ مطلب کیا, مخلوق خدا کو کمائی کی وجہ سے ایذا نہ ہو, تکلیف نہ پہنچائے. اب اس کی شکل سمجھو, ذرا توجہ سے لینا بات کو. مخلوق خدا کو اپنی کمائی سے ایذا کیا ہے. مثال کے طور پر میرے پاس مزدور کام کر رہے ہیں, ملازم ہیں, کاریگر ہیں, پاور لوم پہ ہیں یا کہیں بھی ہیں, ان کو جب تنخواہ دینے کا وقت آیا تو چودھری صاحب مری گئے ہوئے ہیں, سارے انتظار کر رہے ہیں. یہ مخلوق پریشان ہو گئی ہے, ان کے بچے, ان کے گھر کا نظام. دیکھو اللہ پاک کی ذات عالی آسمان سے اتر کر کوئی بات نہیں بتائیں گے. بات ذہن میں رکھنا کہ آسمان سے اللہ اتریں اور آ کر بات بتائیں, نبی کے ذریعہ سے بتائیں گے, یا اپنے صاحب دل لوگوں کے دلوں میں الہام کر کے بتائیں گے, یا قرآن بتلائے گا. اب یہی بتلانے کا طریقہ ہے. فیصل آباد کی بات کرنے لگا, کچھ عرصہ پہلے کی بات. ایک ہمارے سمن آباد کی بات ہے, چلو بات بھی ادھر کا تعین بھی ہو گیا. بڑے فیملی تھی, کاروباری تھی, بڑی پاور لوم, این100 جیسے ہوتا ہے نا, این100. ہوا یہ کہ جیسے آپ کو پتہ کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, کبھی چڑھ گیا کبھی اتر گیا, کبھی چڑھ گیا کاروبار کبھی اتر گیا. ساڈے معاشرے میں پتہ کہ ایک وبا چل رہی ہے, جدو چڑھ جانا کوئی نہیں دسدا, مولوی صاحب آ گئے, چڑھیا ہوا جی, موجاں لگیاں, کوئی نہیں بتائے گا. اچھا جدو اترتا ساری اتنے بیٹھے, وہ کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. دیکھیو جی بہت حالات خراب ہو گئے. وہ مولوی صاحب نے پہلی گلیں بھی شامل کر لینا جی, ہن بھی شامل کر رہے ہیں. اچھا یہ اصل میں اندر کی نا نشکری کی کیفیات. ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی مر کے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں 2 وقت کی. اچھا بات سنو, وہ فیملی تھی بڑی پیسے والی تھی, ادھر سے اچانک کوئی بحران آ گیا. یہ وہ بات کرنے لگا ہوں جس پر میں نے کہا اللہ نے آسمان سے اتر کے نہیں بتانا, اللہ نے اسی ذریعے سے عبرت کے لیے چیزیں قائم کرنی ہیں. اب جس وقت کو بحران سا آیا, اب کاریگر سارے وہ انتظار میں تھے, پیسے لینے ہیں. ادھر سے بحران ہے, لومے بند ہوئے. انہوں نے 2 فیملیاں سی, دونوں نے کاروبار بند ہو گیا. اپنی گڈیاں لگیاں تے اپنا مری تے نتھیا گلی تے سوات سے سارے ٹور لی نکل گئے.
اور صورتحال یہ ہے کہ پیچھے 20 مزدور پریشان ہو گئے. وہ یار کتنے حساب ہونی, وہ فون بند کرتا, فون بھی نہیں بچھڑنا, اس لیے کہ پریشانی ہو رہی ہے. اور ظالم اس کی, چلو چھوڑو, کیا ظالم کیا بولنا, تو بات ہی گزر گئی. تو اتنے پریشان لوگ ہیں پیچھے روزی کی وجہ سے. یہ ہے, اس کو کہہ رہا ہوں کہ ایذائے, یہ روزی مخلوق خدا کی ایذا کا ذریعہ نہ ہو. اب پورے فون بند کر دیے, ملازم سارے پریشان ہیں, کوئی کسی سے قرضہ لے رہا ہے, جو سوچتے ہیں سب کو پتہ ہے, کوئی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب قصہ ہوا, کسی کی تو نکلی ہوگی, رات کا وقت ہوگا, کسی کے بچے نے کہا ہوگا بس دودھ چاہیے, ماما دودھ چاہیے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو چکا ہوگا, اس نے خامد کو کہا ہوگا بچے کو دودھ کی ضرورت ہے, وہ کہے گا پیسے نہیں ہیں, صاحب گئے ہوئے ہیں. بچے نے تڑپ کے رات گزاری ہو, اسی کے ساتھ تو ہوا ہوگا. کوئی آنکھیں نکلی ہوں گی جو آسمان سے ٹکرائی, ٹکراتے ہوئے عرش معلیٰ سے جا کے ٹکرائی ہیں, اور یہ وقت گزر گیا, وہ واپس آ رہے تھے, راستے میں ایسا شدید حادثہ ہوا, 3 آدمی انتقال کر گئے, 3 آدمی جاں بحق ہو گئے. یہ کمائی مخلوق خدا کی ایذا کا ذریعہ ہے, اس کو کہہ رہا ہوں. 2, تیسرے نمبر پہ بولو کیا تھا؟ کفالت. کیا تھا بولو بھائی؟ مقصود روزی سے اہل و عیال کی کفالت. وہ خزانے جمع کرنا نہ ہو کہ پیسے پہ پیسہ جمع کرتے چلے جا رہے ہیں, پیسے پہ پیسہ جمع, نہ, یہ مقصود نہیں ہے. اہل و عیال کی کفالت. اس پہ اللہ کے نبی کا ایک فرمان سن لو. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا کہا اللہ کے پیارے محبوب نے؟ من طلب الدنیا حلالا تعففا عن المسألہ. ایک بات, تعففا عن المسألہ وسعیا علی عیالہ وتعطفا علی جارہ لقى اللہ ووجهہ کالقمر لیلۃ البدر. اب اس کا ترجمہ سنو, کتنی خوبصورت اللہ کے نبی نے ہمیں بات سنائی. فرمایا جو آدمی حلال روزی, بھائیو حلال شرط ہے, شرط. یہ بات ذہن میں رکھنا. دیکھو ہم میں کوئی ایسا بولا نہیں جسے پتہ ہی نہ ہو میری کمائی حلال ہے حرام ہے. سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ میرا ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے, سب کو پتہ ہے, کوئی ایسا بولا نہیں ہے. ہاں ایسے بولے بہت ملیں گے جو آنکھیں بند کر رہے ہیں, پتہ ہے, لیکن آنکھیں بند کر رہے ہیں. بتانے والا بتاتا ہے تو اس کو بھی نہیں سنتے. میرے پاس ایک مولوی صاحب ہے, کہتے مینوں مسجد چوڑا نے فارغ کرتا. وہ مینوں نا سفید داڑھی دی وجہ سمجھتے عمر رسیدہ ہو گیا وا, اینوں کوئی دکھ سناؤ جا کے اپنا نا. تو پھر آ کے انہیں دکھ سنایا, کہندا جی مینوں نا فارغ کرتا مسجد انتظامیہ نے. میں کہ کوئی وجہ بھی تو دسی ہونی. کہندے وجہ ہور تا کوئی نہیں, میں نا ایک دن سود تے بیان کر دیتا. کہتے بیان کرتا, سود حرام ہے, ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے, اور سب سے ادھرا درجہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. کل قیامت کے دن اس سودی کو فرعون اور نمرود جیسے انسان پاؤں میں رونتے پھریں گے. کچھ حدیثیں آ گئی اس طرح کی, وہ کون سی ان کی اپنی تھی, اللہ کے نبی کی ساری باتیں تھی. کہتے تمہیں جمعہ پڑھا کے ہٹیا نا, وہ نا اس انتظامیہ چ ایک بینکر بھی سیگا جڑا بینک چ ہی کام کرتا سی. انہیں آپس چ گل چلائی, یہ مولوی صاحب سانوں گلاں لاندے آ تو مینوں یہ کہہ کے فارغ کرتا تھی ساری توہین کر دیں, سانوں گلاں لاندے. ایسے تو ملیں گے جو آنکھیں بند کرتے ہیں, پتہ ہے. ایسے نہیں ہوں گے کہ پتہ ہی نہ ہو, پتہ ہے سب کو, پتہ ہے سب. تو تیسری بات کرنے لگا تھا کہ وہ روزی اہل و عیال کی کفالت کا ذریعہ, بس, اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. اب اس کے علاوہ نہ سوچے. پھر اللہ کے نبی کی بات لایا, وہ سنو اس کا ترجمہ. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو حلال روزی حاصل کرے اور غرض یہ ہو میں کسی کے سامنے سوال نہ کروں, مجھے ایسے مانگنا نہ پڑے, ایک. اور دوسرے نمبر پر اس کی غرض یہ ہو میں اپنے بچوں پر, اپنے گھر والوں پر, ماں باپ پر خرچ کر سکوں, 2. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے اپنے پڑوس پر بھی خرچ کر سکوں. میرے پڑوسی ہیں, ان کو ان کو دوں گا, ان پہ خرچ کروں گا, ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کروں گا. اور میں جس میں یہ 3 چیزیں جمع ہوگی, بولو تو پہلی کیا ہے؟ ہاں جی سوچ لو, میں دوبارہ بول لوں گا, میں تو کوئی نہیں, چلو دوبارہ کہہ لیتے ہیں. اصل میں گل نو سٹ کے جانا, اتنی بڑی عمدہ بات ایسی گزر جانی کوئی مناسب نہیں ہے. یقین کرو دل نہیں مانتا. آپ تو ویسی بات کو بہت لیتے ہیں. دوبارہ سن لو, کوئی بات نہیں, دوبارہ کہہ لیں گے.
عرض کر رہا تھا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تسنیم و کوثر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ خوبصورت لفظوں کے ساتھ بڑے خوبصورت پیرائے میں کہا جو انسان حلال روزی حاصل کرے اور غرض یہ ہو کسی سے مانگنا نہ پڑ جائے، یار سوال نہ کرنا پڑ جائے، یہ پہلی غرض، اور دوسرے نمبر پر غرض یہ ہو اپنے بچوں پر خرچ کروں گا، میرے بچے کسی کے سامنے جا کر ہاتھ نہ پھیلائیں، اور تیسری غرض یہ اپنے پڑوس پہ خرچ کروں گا، غریب غربے ہوتے ہیں ان پہ خرچ کروں گا۔ فرمایا جو آدمی اس غرض سے حلال روزی حاصل کرے گا، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ سے ملے گا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمائی کے اندر غرض یہ تھی پیسے جمع کرنا، پیسے جمع کرنا، دوسرے لفظوں میں پچھڑوں کے لیے فساد کا ذریعہ ہے، چھوڑ کے چلے جانا، مر جانا، کوئی یاد بھی نہ کریں، عدالتوں میں جا کے یاد کریں ابے دا کی نام سی، دادی دا کی نام سی، دادے دا کی نام سی، اس لیے نہیں یاد کر رہے فاتحہ خوانی کرنی ہے، اس لیے یاد کر رہے کہ کاغذوں میں نام دینا ہے، پتہ نہیں ہے، وہ وراثت کا مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے یاد کر رہے۔ کسی نے نہیں یاد کیا فاتحہ خوانی کریں، قرآن پڑھیں، اصال ثواب کریں، قبروں میں جا چکے، قبر ان کے لیے جنت کا جو ہے باغ بن جائے، کوئی نہیں یاد کر رہا، اس لیے پیسے جمع کرنا۔ فرمایا نہ یہ غرض نہ ہو، بس یہ ہو یا اللہ میرے بچوں کی کفالت ہو سکے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات سنو، گھر میں فاقے کی شکل بنی، سیدھے گئے کہ یہودی تھا، جا کر کہا کہ کوئی کام ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ تم بتاؤ، اس نے کہا جو کنویں سے پانی نکالو، ہر ڈول پر ایک کھجور دوں گا، ہر ڈول پر ایک کھجور نکالنی شروع کر، نکال کے ڈال دے۔ جب کھجوریں اتنی ہوگی جو ہاتھ میں آ سکتی تھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی بات کر رہا ہوں، اہل بیت کی بات ہے، علی المرتضیٰ کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کزن ہے، فاطمہ کا خامد ہے، حسنین کا والد ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ جب اتنی کھجوریں ہوگی نا، ڈول پھینک دیا، ان کا خیر ہے اور میں ضرورت پوری ہو گئی، بس ضرورت پوری ہو گئی۔ اس نے وہی کام کیا جو آج ہو رہا، جو یہودیوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا اوور ٹائم لا لو، یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں، وہاں نہیں لکھا ہوا، وہاں میں بدلاتا ہوں وہ کیا ہے۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے، کہا کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا ضرورت پوری ہو گئی، میری اور اہل بیت کے اس سے ضرورت پوری ہو جائے گی، بس۔ اس نے کہا ایک ڈول پر ایک مرتبہ میں اتنی دوں گا، پہلو مثال کے طور پہ 20 ڈولوں پہ اتنی بنی ہے، اب ایک ڈول نکالو گے اتنی دوں گا، یہ اوور ٹائم ہے، ایک ایڈا تھا اوور ٹائم، بندہ اللہ کے لیے فارغ ہی نہ ہو سکے، یہ اوور ٹائم ہے، یہودیوں کا نکالا، عیسائیوں کا نکالا ہوا ہے، یہ موجودہ جو سلسلے چاہ رہے ہیں ان کا نکالا ہوا ہے، مسلمان اس کام کے لیے نہیں ہے۔ اس نے کہا اتنی جو کھجوریں ایک ڈول پہ دے دوں گا، باولا کہیں کا، ڈول کے نکال پہ دے دوں گا۔ فرمایا اس لیے دنیا میں ہے، اسی کام میں لگے رہے، بس گھر کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، بس چلتے ہیں، خیر بات کا فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے۔ تو میرے عزیزوں میرے پیارو، تیسری بات کیا؟ بولو بھائی، بولو نا یار، یاد کرو، گھر با اہل و عیال کی اس میں کیا ہو جائے بھائی؟ کفالت ہو جائے۔ چلو بھائی چوتھی بات بھی کہیں، چوتھی بات کیا تھی؟ بولو بھائی، ہیں جی، ہمت سے زیادہ مشقت میں نہ ڈالے۔ سنو بھائیو، توجہ سے بات لینا، ہمت سے زیادہ مشقت میں نہ اپنے آپ کو اس روزی کے لیے ڈالو۔ اللہ کی نبی کا ایک فرمان سنو، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کہتے ہیں، پھر آگے جانا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ الا یہ خبردار کرنے کے لیے تاکہ سب کو متوجہ کیا جائے، الا الا، اے لوگو توجہ سے سنو، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاجملوا فی الطلب۔ یہ اللہ کے نبی کی بات، سب کو متوجہ کیا تاکہ کوئی آدمی بے توجہی نہ کرے۔ ارے کمانے والوں توجہ سے سنو، دن رات 24 گھنٹے 24 آور کام کرنے والوں توجہ سے سنو، اور پوری توجہ دلانے کے بعد کہا یاد رکھنا، جو آدمی کی روزی مقدر کی ہے اس وقت تک یہ دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اپنا مقدر کھا کے نہیں جائے گا۔
ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے گندم کا ایک دانہ دنیا میں ہو، یہ دنیا سے چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک قطرہ دنیا کا پانی دنیا کے اندر موجود ہو، یہ قبر میں چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک دمڑی دنیا میں موجود ہو، اس کے دامن میں نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. او بھائیو، اللہ کے سچے نبی کی باتوں پہ یقین کرو. جب یہ بات اندر اترے گی، مقدر سے زیادہ وقت سے پہلے نہیں ملے گا، کبھی انسان اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. وقت سے زیادہ اور وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے میں بھاگا مل گیا، میں دوسرے ملک گیا تو کاروبار نہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں بھی بادشاہی اللہ کی ہے، ادھر بھی بادشاہی اللہ کی ہے. پوری کائنات پہ بادشاہ خلاق عالم کون ہے؟ بولو، اللہ ہے. وہی دے رہا سب کو، وہی دے رہا ہے سب کو، وہی دے رہا. تو کیا کہا؟ ہمت سے زیادہ مشقت میں نہ ڈالو. 12 بجے دکان پہ بیٹھا کی ہویا مور دکان لگے ہوئے، اور یار بس وہ تو فلانا سی، رات صبح 2 بجے واپس آ رہا ہے. اور میں ایسا نہ کرنا، یہ برکتیں زندگی کی ختم ہو جائیں گی. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس پیسے کے لیے جسم کو بیماریوں میں ڈال لے گا. شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گئی، ٹینشن ہو گئی، اعضاء کمزور ہو گئے، فالج ہو گیا، فلانا ہو گیا. اس پیسے کی خاطر بیماریوں میں چلا گیا. اب بیماریوں سے بچنے کے لیے وہ پیسہ لگا دیا، آ گیا نا میدان خالی، ہو گیا نا میدان خالی. پہلے پیسہ کمایا، صحت برباد کر لی، پھر اس صحت کو بحال کرنے کے لیے پیسہ برباد کر لیا. تو جی ختم ہو گیا دونوں طرف سے، پیسہ بھی گیا، صحت بھی گئی، کیا رہ گیا پیچھے؟ کتنی خوبصورت بات کی رہنمائی فرمائی ہے. فرمایا دیکھو، بات سنو، بات سنو، بات سنو. اس پیسے کمائی کی خاطر اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالنا، بس مناسب طور پہ جتنا کہ انسان سبب کو اختیار کر سکتا اتنا کرے. بس اتنا کرے گا، اس سے کیا ہوگا؟ انسان کی صحت کی بحالی رہے گی، اپنے پاؤں پہ چلتا رہے گا، جسم کے اندر اعتدالی رہے گی. جب جسم بے اعتدالی پہ آئے گا، بیماریوں کا شکار ہو جائے گا. یاد رکھنا، آپ کو سب کو پتا ہے، جب جسم بیماریوں کا شکار ہو گیا، یہ کسی سے طرف سے معذور ہو گیا، کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ملے گا. جس علاج کے لیے کر رہے ہیں نا، 2 دن ہی سہارے دینے، انہوں نے 2 دن ہی سہارے دیں گے، تیسرے دن مشورہ دیں گے. ابا جی کا جسم پارا، لیٹرین چلے جانا مشکل ہے، پیمپر لا دیو. یہ اولاد نے مشورے دینے ہیں. ابا جی کو واش روم میں لے جانا مشکل ہے، اس واسطے ابا جی کو پیمپر لا دیو. بار بار نہیں لے جایا جاتا. پھر وہی باپ جو پڑا ہوا ہے، پیمپر لگ رہے، پیمپر کھل رہے، پھر دیکھ رہا آسمان، یا اللہ یہ صحت برباد کر لی نہ خاطر، ان کے لیے اپنی صحتیں برباد کر. اس لیے چوتھی بات کیا کہی جا رہی؟ اپنی ہمت سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو مشقت میں. 4 باتیں، 5 بھی بولو بھائی. کیا ہے یعنی رزق کس کی طرف سے ہے بھائی؟ جب آدمی کو یقین ہوگا آسمان سے رزق آ رہا ہے، بولو آسمان والے کی مانے گا نہیں مانے گا؟ کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ اگر ذہن میں یہ ہے دکان سے رزق آیا، ذمہ دار سے رزق آیا، مل سے آیا، فیکٹری سے آیا، بازار سے آیا، بتاؤ بازار کی مانے گا یا آسمان والے کی مانے گا؟ بازار کی مانے گا. کیوں؟ یقین تو وہاں ہے. اس لیے 5ویں بات کی رہنمائی فرمائی کہ رزق کو من اللہ سمجھو. قرآن سنو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ کہہ رہے اے لوگو، تمہارا رزق آسمانوں کے اندر ہے. جس رزق کا تم سے وعدہ کیا گیا یہ روئے زمین پہ کہیں نہیں ہے، یہ آسمانوں میں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے مثال سمجھو. رات کا وقت ہے، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے، تالاب نیچے پانی کا تالاب ہے، اس میں چاند نظر آ رہا ہے. دیکھنے والا حماقت میں کہتا ہے چاند ہے، وہ چاند ادھر نہیں ہے، وہ آسمان میں ہے، ادھر ویسے ہی نظر آ رہا ہے. بالکل اسی طرح روزی دکان میں نظر آئے گی، مل فیکٹری کے اندر نظر آئے گی، لیکن وہ روزی اصل میں کہاں ہے؟ آسمان میں. بھائی آصف ٹھیک جاگ دیں ہیں، ایدا نہ کرو یار، میری طبیعت بوجھ دی ہے. ایدا یقین کرو مینوں نہیں اچھا لگتا ہے. ستے تو نہیں سی نہیں، ویسے ہی لگتا. میرے کو غلطی ہو گئی، مینوں لگیا کہ سو رہے تو ڈول رہے ہیں نا. مینوں نا میری اپنی روحانیت ہی اثر پہ جاتا ہے. بلا بال کا کہہ رہا ہوں کہ یار ایک بات کر رہا ہوں، اللہ رسول کی بات ہے.
وہ سو نہیں رہے سی، دیکھو میرے کو غلطی ہوگی، چلو بات ختم کریں۔ اچھا عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ آسمان سے رزق آتا ہے، دنیا میں رزق نہیں ہے۔ اب ہم کے گھر دکان سے آ رہا ہے، بھائیو اللہ کا خبر اللہ رسول کی بات کو کہتے ہیں، خبر کا اور نظر کا جب تصادم ہو جائے، ضابطہ یہ ایمان والے کے لیے خبر کی تصدیق کرے، نظر کی تصدیق نہ کرے، اس لیے کہ یہ غلط بھی دیکھ سکتی اور آسمان کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی، نبی کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس روزی کو اللہ کی طرف سے سمجھے، وہ جب ضرورت پوری ہوئی چل ختم۔ ایک حکیم صاحب کا واقعہ لکھا تھا کتاب میں، عالم بھی تھے حکیم بھی تھے، گھر سے نکلتے مطلب تھا انہوں نے بنایا ہوا اپنا جو جہاں پر دکان ہوتی، حکمت کی دکان تھی، گھر والی سے پوچھتے آج کس کس کی ضرورت ہے، وہ ایسے دکھاتی کہ یہ چیزیں چاہیے، تو دیکھتے کہ اتنے کے پیسے بنتے، آ کے دکان پہ بیٹھ جاتے، جب دیکھتے کہ روزی میں اتنے پیسے پورے ہو گئے، نالی دکان بند کر دے، چل کر، اور نہ اللہ تو بس مسجد آ گئی، قرآن ہو گیا، تلاوت ہو گئی، کرتے زندگی کا نظام چل رہا تھا، اللہ چلا رہے تھے۔ جب نکلتے بیوی سے پوچھتے، وہ ضرورت کی چیز بتاتی، اور وہ دیکھتے دکان پہ بیٹھتے، اور ادھر کاغذ دیکھتے، جب ضرورت پوری ہوتی دکان بند، مطلب بند۔ ایک دن باہر نکلنے لگے تو بیوی نے ہڈی کی لسٹ پڑھائی، دیکھ کے کہنے دیکھتے رہے تو بیٹی دی نکاح دا وقت سی، جہیزہ سامان لے آنا سی، تو یہ دیکھا تو کافی لمبی لسٹ سی، تو اس کو بند کر کے جیب میں ڈالا، کہا جو تھوڑے وقت میں تھوڑا دیتا ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ بھی تو دے ہی سکتا ہے۔ چپکے سے اللہ کی ذات پہ توکل کر کے مطلب پہ چلے گئے، دکان پہ بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے، تھوڑی دیر کے بعد اچانک ایک گاڑی رکی، اندر سے میاں بیوی اور ان کا ایک بچہ تھا، وہ نکلے، آ کے بڑے مؤدب انداز میں دعا سلام کی، کرنے کے بعد حکیم صاحب سے کہا، حکیم صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کے پاس تھوڑا وقت آپ سے لینا ہے۔ کہا بیٹے بات کرو، کیا بات ہے؟ پر میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم گاڑی پہ یہاں سے میں اور میری بیوی گزر رہے تھے، اچانک آپ کی گاڑی کی، آپ کی دکان کی ایک طرف ہماری گاڑی کا وہ ٹائر پنچر ہو گیا، تو میں نے وہ دکان والے کو کہا بھائی پنچر لگا دو۔ ہم جو ہے دیکھا کہ ادھر بیٹھنا، ہم آپ کی دکان پہ آ کے بیٹھ گئے، ہم صاحب اولاد نہیں تھے، اولاد نہیں تھی ہماری، ہم نے ویسے ہی میں نے آپ سے بات رکھ دی، میں نے کہا حکیم صاحب اللہ سے دعا کر دیں اللہ اولاد دے دے، اگر سبب کے طور پر کوئی دوا کا سلسلہ تو وہ بھی دے دیں۔ آپ نے مجھے ایک دوائی دی تھی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اس دوائی نے اللہ کے حکم سے ایسا اثر دکھایا، اللہ نے بیٹے کی شکل میں اولاد دے دی، یہ بیٹا بھی لے کے آئے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیر دیں، یہ اسی دوا سے اللہ نے کرم فرمایا ہے، اور ساتھ ایک لفافہ نکالا، یہ ہدیہ قبول کر لیں۔ ہدیہ دے کر چلے گئے تو حکیم صاحب کہنے لگے، ان کی گاڑی روانہ ہوئی تو میں نے نکال کے پیسے دیکھے، جتنا خرچہ بیوی نے بتایا تھا اتنے ہی پیسے تھے، اتنے ہی گئے تھے پیسے تھے، ضرورت پوری ہو گئی۔ تو بات اب تک جہاں ہوئی، آگے تھوڑا سا چلنا ہے، پہلے جو پچھلا سبق دہرائیں، اس کو سبقی کہتے ہیں، اگر اس کو دہرا کے پھر آگے چلتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ اپنی کمائی کو پاکیزہ کر لے، اس کی کمائی پاکیزہ ہو جائے، برکتوں والی ہو جائے، راحت والی ہو جائے، اس کو چاہیے 5 چیزوں کو لازم پکڑے۔ کتنی چیزوں کو بھائی؟ کتنی چیزوں کو بھائی؟ نمبر 1، کمائی کی وجہ سے فرض میں تاخیر نہ ہونے دے۔ نمبر 2، کمائی کو مخلوق خدا کی ایذا کا، تکلیف کا ذریعہ نہ بننے دے، اور اس کمائی کے ذریعہ سے اہل و عیال کی کفالت مقصود ہو۔ اور 4تھے نمبر پر کیا ہے بولو؟ ہمت سے بڑھ کر مشقت میں نہ پڑے۔ اور 5ویں نمبر پر اس روزی کو کس کی طرف سے سمجھے بھائی؟ کس کی طرف سے سمجھے بھائی؟ اللہ کی طرف سے ہے، کچھ نہیں ہے باقی، سب ذرائع ہیں، اگر بند بھی ہو جائیں گے وہ تب بھی روزی دینے پہ قادر ہے۔ جب یہ 5 چیزیں رزق میں جمع ہو گئی، فرمایا پھر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، پھر کثرت نہیں ہوگی، برکت ہوگی۔ بھائیو اس وقت ہم کثرت میں ہیں، برکت میں نہیں ہیں، اس لیے ہمارے معاملے سیدھے نہیں ہو رہے، کثرت میں پڑے ہوئے ہیں سارے، کثرت، لاکھ سے 2 لاکھ، 2 لاکھ سے 5 لاکھ، 5 سے 20 لاکھ، کثرت میں چل رہے ہیں، برکت میں نہیں ہیں۔ 5 چیزیں آئیں گی، اللہ رزق میں پھر برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اس برکت کو ذرا ذہن کے قریب کریں۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ، یہ 11ویں صدی ہجری کے ہیں، اورنگزیب عالمگیر جس کا تذکرہ بھی کر رہا تھا، یہ بھی 11ویں صدی ہجری کے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر یہ وقت کا بادشاہ تھا،
ملت اسلامیہ کا ایک بڑا فرما روا تھا، اور یہ شاگرد تھا ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن ابو سعید ان کا نام تھا، ملا جیون کے نام سے مشہور تھے۔ مدارس کے اندر نور الانوار ایک کتاب ہے، آج تک چل رہی ہے، آپ اندازہ کریں 5ویں صدی ہجری میں آ گئے، اور قبولیت کی علامت یہ ہے کہ تمام مدارس میں وہ ان کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، آج تک پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ شاگرد بادشاہ وقت شاگرد تھے، ملا جیون استاد تھے۔ اچانک استاد شاگرد سے ملنے آئے، جب آئے تو خاطر تواضع کی، ادب آداب کے سلسلے قائم کیے، کرنے کے بعد جب استاد ملا جیون رحمہ اللہ جانے لگے تو بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر نے ایک دونی نکالی، دونی، چونی دونیاں پہلے چلتی تھی، دونی نکال کر کہا استاد جی ہدیہ قبول کر لیں۔ دونی نکالی یعنی بالکل چھوٹا سکہ، دونی نکال کر کہا استاد جی ہدیہ قبول کر لیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے پکڑ لیا، لے کے گھر میں آئے، بیوی سے کہنے لگے اورنگزیب بڑا سیاںا آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ دونی اس نے مجھے ویسے ہی نہیں دی۔ دیکھو بادشاہ سے دونی کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی وجہ ہے، بس یہ سوچ کر اپنی سوچ کے مطابق اس دونی کے انڈے لیے، انڈے مرغیوں کے انڈے لیے، مرغیوں کے ذریعہ سے اس سے بچے چوزے نکلوائے، نہ کوئی انڈا ضائع ہوا نہ چوزے ضائع ہوئے، پھر اس کے ذریعہ سے مرغیاں بڑھی، پھر بکریاں خریدی، پھر بڑا کرتے کرتے گائے وغیرہ جو زمانے کی جائیداد تھی بنتے پھیلاؤ آیا، حتیٰ کہ جگہ خرید لی۔ یہ بات اورنگزیب کو پہنچی کہ استاد جی بڑے مالدار ہو رہے ہیں، تو بلایا استاد جی کیا بات ہے؟ آج کل پیسے کے بڑے ریل پیل ہو گئی، آج تو مکانات بھی خریدے جا رہے۔ فرمایا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ استاد نے کہا اس کی بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ دونی کہاں سے دی تھی؟ پہلے یہ بتاؤ دونی کہاں سے دی؟ اورنگزیب نے سر جھکا لیا، رونے لگ گیا، روتا رہا، روتے روتے سر اٹھا، کہ استاد جی اگر پوچھ ہی لیا تو بتا دیتا ہوں، لیکن بتانا چاہتا نہیں تھا۔ ایک رات تھی، یہ بادشاہت کے دوران کی باتیں کرنے لگا ہوں، رات تھی، بارش ہو رہی تھی، برسات لگی ہوئی تھی، میں اپنی چادر لپیٹے ہوئے اپنے محل سے دوسرے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک گلی کا دروازہ کھلا تو کھڑکی سے کسی نے دیکھ کر مجھے مزدور سمجھا۔ اس نے کہا بھائی، میں کہا کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا مزدوری کرو گے؟ میں نے کہا مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے کہا چلو اندر آؤ۔ میں اندر گیا، پر میں ان کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے کہا یہ مٹی پڑی ہوئی ہے، ساری چھت پہ ڈالو، تمہیں مزدوری دے دیں گے۔ کہنے لگے میں نے وہ مٹی لی، بارش تھی، جیسے ہوا پوری چھت پہ مٹی کو ڈالا، فارغ ہوا تو اس نے مجھے دونی مزدوری کے طور پر دی۔ میں نے وہ دونی سنبھال لی اور اپنے پاس رکھ لی۔ میرے دل میں چاہت تھی یہ برکت والا مال ہے، میں اپنے استاد کو دوں گا۔ استاد جی یہ دونی ایسے دی تھی۔ فرمایا اگر دونی ایسے دی تھی، یہ ساری برکتیں اورنگزیب جو تو دیکھ رہا اس دونی کی وجہ سے۔ او بھائیو، کثرت کے اندر کچھ نہیں، برکت میں سارا کچھ ہے۔ دھوکے میں پڑ گئے، جس سے آج پریشان ہیں، پیسے والا بھی پریشان، غریب بھی پریشان، سارے ہی پریشان۔ اگر یہ 5 چیزیں جس کا مذاکرہ کر رہے اگر رزق کے اندر آئیں گی، اس کی برکتیں ہوں گی۔ یہ برکت، اگلی بات سنو، جب یہ برکت والا رزق اس پیٹ کے اندر جائے گا، اعضاء کا حصہ بنے گا، پھر اندر سے عبادت کی چاہتیں پیدا ہوں گی، اللہ اللہ کرنے کی چاہتیں پیدا ہوں گی، قرآن کو پڑھنے کی چاہت پیدا ہوگی، مسجد میں بیٹھنے کو دل چاہے گا، اللہ کے راستے میں پھرنے کو دل چاہے گا، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کو دل چاہے گا، آنکھوں کو جھکانے کو دل چاہے گا، کانوں کو حرام سے بند کرنے کو دل چاہے گا۔ یہ حلال اور برکت والی کمائی کے اندر کے اثرات ہیں۔ جب مسجد میں آنے کو دل نہ کرے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا اس بات کو، مسجد میں آنے کو دل نہ کرے، مہینوں قرآن نہ پڑھے، اللہ رسول کی بات کان سے گزرنے کا موقع نہ دیا جائے، کبھی بیٹھ کر اللہ کی بات ہو، ماتھے پہ شکنے پڑ جائیں، بے قراری ہو جائے، مجلس میں بیٹھنے کو دل نہ کرے، ذرا تنہائی میں پیچھے ماضی کی طرف جا کے دیکھنا، کمائی میں فرق آ چکا ہے، کمائی میں فرق آ چکا ہے۔ اس لیے کہ برکت والی کمائی اس پیٹ میں جا کر عذاب بنے گی، یہ نیکی کی طرف لائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے، اس کو نقل کرتا ہوں، آپ تک منتقل کرتا ہوں۔ فرمایا دیوبند یہ علاقے کا نام، جیسے بریلی یہ بھی علاقے کا نام ہے، دیوبند کسی مسلک کا نام نہیں ہے،
دیوبندی وہاں کے علماء تھے، ان کی اقتدا میں چل پڑے، دیوبندی کہنے لگے۔ بریلی جگہ کا نام ہے، بریلوی یا نسبت کی ہے، جو ان علماء کی اقتدا میں لگ گئے وہ بریلوی کہلوانے لگ گئے۔ یہ کوئی علاقوں کا نام ہے، دیوبند کا علاقہ تھا، وہاں ایک مدرسہ تھا دارالعلوم، اس کے قریب ایک صاحب تھے، سادے سے دیہاتی تھے، گھاس فروش تھے، گھاس کاٹتے تھے بیچتے تھے، گھاس کاٹتے تھے بیچتے تھے، زندگی بھر کا معمول یہ تھا، گھاس کی جتنی روزانہ کی کمائی آتی 3 حصوں پہ تقسیم کر لیتے، ایک حصہ اماں جان کو دے دیتے اور ایک حصہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتے اور ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتے، یہ 3 حصے بنائے ہوئے تھے۔ تو ان کا ایک معمول تھا، ایک دن مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہاں کے بڑے استاد المدرسین تھے، جن حضرات کے بارے میں یہ بات کتابوں میں لکھی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا بھی ایک جملہ سناتا ہوں ان کے بارے میں، اور مولانا مظفر حسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ صاحب دل، صاحب نظر، صاحب حال لوگ تھے کہ اگر حرام معدے میں چلا جاتا تھا کیا آ جاتی تھی، حرام معدے میں چلا جاتا تھا کیا آ جاتی تھی بھائیو۔ اس لیے کہا کرتا ہوں شیطانوں کی باتوں کو سن کر اللہ کے ولیوں پر کبھی تان و تشنیع نہ کرنا، خدا کی قسم کھا کے اس منبر پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ تباہی ہے۔ شیطان بولیں گے، آپ کہیں گے ان شیطانوں کو کچھ نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف سے مہلت چل رہی ہے، ذرا دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ نبی کی بات اللہ کبھی غلط نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کی ذات کہہ رہی جو میرے دوست سے، میرے ولی سے، میرے ماننے والے سے دشمنی کرتا ہے، اللہ نے کہا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اس لیے کانوں کو سنبھالو، اس لیے اس کی نظر ہو گئے، جو یہاں آ کے بک بک کرے اس کے پیچھے چلنے کو دل چاہتا ہے، آخرت نہ برباد کر لینا، منبر کی امانت تمہارے تک سپرد کر رہا ہوں۔ تو وہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے درس حدیث کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا ان کا درس حدیث کیا تھا، درس توجہ ہوا کرتی تھی، کو مجلس میں بیٹھ جاتا، وہ نظر پڑتی، زندگیاں بدلتی تھی، اس انداز میں اللہ نے زندگی دی ہوئی تھی۔ وہ عبداللہ شاہ اس کا نام تھا، وہ گھاس فروش، وہ آیا مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگا حضرت میں نے نا آپ لوگوں کی مہمانی کرنی ہے، جتنے استاد ہیں نا مدرسے میں ان کی مہمانی کرنی ہے، لیکن حضرت آپ کی تعداد زیادہ ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، اس لیے میں نا تو آپ کو پیسے دیتا ہوں، خود ہی پکاؤ خود ہی کھاؤ، خود ہی پکاؤ خود ہی کھا لو۔ تو اس زمانے 5 آنے دے کر گیا مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں، 5 آنے دیے۔ مولانا یعقوب نانوتوی اس کی زندگی سے واقف تھے، کاروبار سے واقف تھے، اس 5 آنے کو لیا، کچی مٹی کی ہنڈیاں پہلے ہوتی تھی جس میں شفائیں ہوتی تھی، جو دے پکے برتن آئے کینسر کنسر ہوتا بعد شروع ہوئے، پہلے لڑی ہوں سی، کچی کنالیوں میں دہی جمتا تھا، اس کے اثرات تھے، کچی ہانڈیوں میں سالن پکتے تھے، اثرات تھے، اور کوئلوں پہ پکتے تھے، اثرات تھے، کوئی جو بند کر کے ٹیٹ کر کے، محترمہ بھی موبائل تھے تو وہ بھی موبائل تو ہی لگیا ہوا، چوں چوں ہو کری جاندہ، اے چوں چوں آ کری جاندہ، نحوستے ہیں اس کی۔ وہ کچی ہانڈی منگوا لی، منگوانے کے بعد اس میں چاول منگوائے، جتنا پک سکتے تھے، گڑ والے چاول بنائے، فرمایا سارے جتنے معلمین تھے ان کے لیے اتنے کہے، سب نو 2 لقمے آئے، کہتے چلو لے لو یار دعوت ہو رہی ہے نا، 2 لقمے سب کو چاولوں کے آ گئے، فرمایا کھا لیے۔ مولانا یعقوب نانوتوی جیسا انسان یہ جملہ کہہ رہا، فرمایا رب ذوالجلال کی قسم، اس کے 2 لقمے چاولوں کے کھائے، 1 مہینے تک اپنی لذت میں لذت محسوس ہوتی تھی، اپنی عبادت میں لذت آ رہی تھی، اوئے کیا ہو رہا، یعنی کیفیات میں فرق، اس روزی کے اندر جانے کی برکتیں یہ تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اقتباس سے لکھا، فرمایا 2 لقموں کا یہ اثر ہے، جو ہمیشہ ایسی روٹی پیٹ میں ڈالے گا اس کی زندگی پہ کیا اثرات ہوں گے۔ اس لیے بھائیو بات کو ختم کریں، بات اختتام پہ لے کے جائیں، 5 صفات اپنی کمائیوں میں لائیں، روزی پاکیزہ ہو جائے گی، برکتوں والی ہو جائے گی، رحمتوں والی ہو جائے گی، پر جب برکتوں والی ہوگی پھر اس کے اثرات زندگیوں کے پر منتقل ہوں گے، پھر زندگیوں میں برکتیں، اور صورتحال یہ ہوگی نیکیوں کو دل چاہے گا۔ ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، لے کے جانا، دل دماغ میں بٹھانا، تنہائی میں اگر موقع مل جائے سوچنا، اگر نیکیاں کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا،
چونکوں میں بیٹھنے کو دل چاہ رہا، مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہ رہا، اور قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اللہ اللہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، درود پاک پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، نبی کے تذکروں کو دل نہیں چاہ رہا۔ ایک سوال دے رہا ہوں کہ تہمت نہیں چھوڑ رہا، اپنی کمائیوں پہ نظر کرنا، کوئی کمائی میں فرق لگ رہا ہے؟ اللہ جو کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے آمین کہو، پھر کہو آمین، پھر کہو آمین۔ اللہ تو نے کہلوایا، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما، آمین کہہ۔ چلو کرو سنت عطا۔